ذرے جھڑ کر تیری پیسوں کے نالے جب نالے کو اگر بندہ یوں جھاڑے نا تو ذرے کہاں جاتے ہیں؟ نیچے جاتے ہیں، اوپر تو نہیں آتے، لیکن چونکہ یہ حضور کے نالے ہیں اور نالین کے جو ذرات ہیں نا، ان ذرات کا پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کے ایک کلام کے اندر، اعلیٰ حضرت کے بھائی کے کلام کے اندر ایک شعر ہے کہ جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں۔ ہاں پھر کہتے ہیں دھوم انس شمس میں، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے۔ ذرہ ذرہ کہتا ہے انس شمس، میں سورج ہوں، ذرہ ذرہ کہتا ہے میں سورج ہوں۔ دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، ہمارے چاند جس طرف سے گزر کر جائیں تو وہاں کے جو ذرات ہیں نا وہ کہتے ہیں انش انش انش، کیا کہتے ہیں؟ تو حضور کے نالین کے ذرات بظاہر دیکھا جائے تو یہ نیچے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بلندی کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزوں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزوں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زربانے پشتاروں کے، خلعت زربانے پشتاروں کے، خلعت زربانے پشتاروں کے۔ آسان بالکل آسان، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زربانے پشتاروں کے، خلعت زربانے پشتاروں کے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک چور آ گیا تھا، میں کہتا ہوں آیا نہیں تھا، بلایا گیا۔ غوث پاک کا تصرف تھا، وہ اپنی زندگی برباد کر گیا۔ غوث پاک نے تصرف فرمایا آ جا، اب چور رات ہو گیا، اب چوری کر لی اور جگہ واپسی جانے کی ملی نہیں، دروازہ ہی نظر نہیں آیا۔ حضور غوث پاک نماز سے فارغ ہوئے، کہا ادھر آیا تو لے جا۔ ایسے سخی ہے نا، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ غوث پاک نے ایک توجہ کی، وہی خاص نظر، چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نہ ملیں گے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اپنے مرشد کے بارگاہ میں کہتے ہیں چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نینا ملائی کے، پھر کہتے پریم بھٹی کا مدوا پلائی کے، متوالی کر دی نیرے موسے نینا ملائی کے۔ خسرو نجام کے بل بل جائیے، موہ سہاگن کی نیرے موسے نینا ملائی کے۔ تو اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، تک یہ شعر صرف شعر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ غوث پاک نے ایک ہی نگاہ کی، ایک نگاہ میں کیا ہوا؟ وہ طائب ہو گیا، وہ طائب تو ہوا سو ہوا۔ غوث پاک نے ایک ہی نظر میں سارے منازل طے کروا دی۔ کبھی کبھی
جب بیٹھے ہو نا اکیلے تو غوث پاک کو یاد کرو، تو غوث پاک سے یاد کرو، غوث پاک کرم فرمائے نا ایک نظر. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹھا ہو بندہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہو نا تو غوث پاک کو یاد کرے، بولا غوث پاک ایک نظر کر دے بس، قسم خدا دی یا غوث پاک ایک نظر کر. تو غوث پاک نے ایک ہی نظر میں ساری منازل طے کروا دی اور ابدالوں میں سے کر دیا. تو غوث پاک کی یہ شان ہے. تو ہم ہمارے آقا ان کا کیا کہنا، چور جب چوری کرتا ہے نا تو چوری اس وقت کی تو چادر میں ڈالتا ہے مار چوری کو، پھر بناتا ہے اس کی گٹھڑی، پھر ڈالتا ہے یہ پشت پر، یہ ہو گیا پشتارا. ہاں تو یہ ڈالتا ہے پشت پر اور یہ چل وہ چل، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے پشتارا. امام کہتے ہیں کہ ہم بھی تو چور ہیں نا، ہم تو ایسے چور ہیں نکمے نیکیوں کے چور، اور ہمارے اس پشتارے میں گناہوں اس وقت کچھ ہے ہی نہیں. پر حضور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعے زر بنے پشتاروں کے زر بنے پشتاروں کے زر جھڑ جھڑ تیری پیزاروں کے میرے آقا محاورات کا استعمال. ماتھے گھس جانا، یہ ماتھے گھس جانا اس کا مطلب ہوتا ہے ماتھا ٹیک دینا. اور ماتھا ٹیک دینا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی غلامی میں خود کو دل سے بغیر مجبور ہوئے، بدلے خواستہ دل ناخواستہ نہیں، دل سے اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دینا، یہ ہوتا ہے ماتھا ٹیکنا، ماتھے گھس جانا. آہا میرے آقا درگاہ جس پر میرے آقا درگاہ جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے. میرے عیسیٰ تیرے صدقے صدقے جاؤں توڑ بے توڑ بیماروں کے توڑ بیماروں کے توڑ بے توڑ ہے، 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 چشمے میں تبسم رکھو، چشمے تبسم رکھنا یعنی کہ اتنا غم نہ کرو، ذرا خوش بھی رہو، ذرا امید سے بھی رہو. ہاں گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ ہیں کس کے؟ اگر وفاداری کریں گے تو پھر حضور کرم فرمائیں گے. امام کہتے ہیں اگرچہ گناہگار ہیں لیکن یہ وہ آقا ہے نا، یہ ایسے آقا ہے نا جو کرم فرمائیں گے نا تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. جب کرم فرمائیں گے کیا بغیر کیا، جو کیے ہیں گناہ وہ بے کی ہوں گے، وہ جو بے کیا ہے جو کیا ہی نہیں وہ کیا ہوگا. بس ان کے رہو. اور امام کہتے ہیں کہ مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں
زلزلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے جان و دل تیرے قدم پر وارے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے یہ خاص اصحاب بدر کی شان ہے. خاص کہ جب جنگ سے پہلے حضور نے مشورہ لیا کعب صحابی سے تو صحابہ نے کہا حضور ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں جو یہ کہیں کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑیں. ہم تو حضور ہم نے کلمہ پڑھا آپ کا. حضور خون کی آخری بوند تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر آپ کہیں تو سمندر میں کود جائیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور جانے دے دیں گے حضور آپ کے نام پر. آپ حکم کریں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے. وہ شان والے صحابی جن کا نام بندہ لے, جن کا نام صحابہ اصحاب بدر. میں بتا رہا ہوں سنو, اصحاب بدر جو صحابی ہیں ان کے اگر نام کو ورد کیا جائے نا تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, الحمدللہ وظیفہ کرنے والے کرتے بھی ہیں. اور جب ان کا دن آتا ہے نا رمضان میں یوم بدر تو اس دن تو خاص کرتے ہیں, ورنہ کوئی اہم مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر شروع ہو جاتے ہیں. ایسے کرم والے ہیں یہ اصحاب بدر, کچھ سمجھے تو میرے اعلیٰ حضرت لگتا ہے خاص اعلیٰ حضرت نے اہل بدر کے لیے شعر کہا. ویسے تو ہر صحابی کے لیے لیکن خاص اصحاب بدر کے لیے کہتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے, جان و دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبے تیرے یاروں کے, نصیبے تیرے یاروں کے, نصیبے تیرے یاروں کے, زلزلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. صدق عدل و کرم و ہمت مل میں صدیق کی صداقت زندہ باد, صدیق کی صداقت زندہ باد, فاروق کی عدالت زندہ باد, فاروق کی عدالت زندہ باد, عثمان کی سخاوت زندہ باد, عثمان کی سخاوت زندہ باد, حیدر کی شجاعت زندہ باد, حیدر کی شجاعت زندہ باد. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, 400 شہرے ہیں ان چاروں کے, 400 شہرے ہیں ان چاروں کے, 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. بہر تسلیم علی میدان تلوار کو کبھی دیکھا اور ایسی ذرا کرو ہوتی ہے نا, ایسی ایسے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شمشیر, شمشیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں ویسے شمشیر فارسی میں, شمشیر کہتے ہیں, ویسے اصل ہے شمشیر ہے, لیکن یہ اب شمشیر ہی پڑھنا بھائی, شیر نہیں پڑھنا. آپ نے بھی شمشیر ہی پڑھنا, شمشیر نہیں پڑھنا. شم کہتے ہیں دم کو. اس کا دیکھیں اس کی ایسے ہوتی نہیں, ایسے, اس لیے اس کو شمشیر کہا جاتا ہے. تو ایسی ہوتی نہیں, ایسے جھکی ہوئی ہوتی ہے آگے سے, ایسے جھکی ہوئی کیوں ہے؟ بہر تسلیم علی میدان میں, بہر تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے تلواروں کے, تلواروں کے, سر جھکے رہتے تلواروں کے, سر جھکے رہتے تلواروں کے. ایسے
تین نام تو سامنے لکھے ہوئے ہیں، تین نام تو سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ کیسے آؤں گا بندہ